बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा मानवीदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जनाब, थंबनेल पर आपने देखा होगा इंतखाबी मुहिम जोरों पर, बदख्वाहों की चीखों पुकार, खुद पसंदी के अल्लाह करे हो जाए तो अल्लाह करे हो जाए। अब आगे क्या होगा जनाब, जैसे कि अपने थंबनेल से अंदाज़ा लगाया कि अब इंतखाबी मुहिम जनाब जोरों पर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मतलब यानी हमारे दोस्त कहा करते थे कि जनाब खान साहब बाहर निकलते नहीं पे। अच्छा, खान साहब जनाब जड़े नो जलसा नहीं करते पे। अच्छा, कोई थ्रिल नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, अब जिन्होंने थ्रिल नज़र आ रहा है, 2-3 जलसे ही हो गए हैं तो सारे दी बकरी बह गई है। अच्छा, अब नया टॉपिक मिल गया जी। मियाँ साहब से 10 मिनट की तकरीर की है मियाँ साहब ने। मियाँ साहब शक्ल से परेशान लग रहे थे। भाई जहरी बात है, यूथड़ो जो जड़ा काम तो इस मुल्क दे नाल पा देते है, तो डेफिनेटली मियाँ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, तो वो की हुण खुशी नाल छलांगे लगाए में जो मुल्क का हशर होया पे। डेफिनेटली कोई भी रियासत पाकिस्तान का जिम्मेदार होगा और यानी मोहब्बत करने वाला होगा तो उसके चेहरे पर आपको इस्तराब नज़र आएगा, आपको टेंशन नज़र आएगी। लाजमी बात है कि अवाम का एक जोशो खरोश है। अच्छा, अवाम की एक उम्मीद है कि मियाँ जदू आएगा तो कुछ होएगा, यानी एक उनका माइंड सेट है। अच्छा, बाकी मैंने एक व्लॉग में कहा था कि मुझे तो पता है कि मियाँ साहब की क्या होगा, मंशूर क्या होगा और मियाँ साहब क्या बात करेंगी। तो आपने देखा कि मियाँ साहब ने यानी हल्का फुल्का अपना पिछला सारा बताया है कि हमने ये की, अगर ना हमें रोका जाता तो मुल्क के हालात क्या होते। अलबत्ता मरियम बीबी ने जनाब बड़े ज़ोरदार तरीके के नाल जेड़ा काम चुके रखे था जनाब, और वो वही बात बाबर करा रही हैं, वही बयान जेड़ा मैं किया सी कि मियाँ जो कहता है मियाँ वो करता है। ठीक है जी कि अच्छा, मरियम बीबी ने ज़्यादा मौका उन्हीं को मिल रहा है, बल्कि मियाँ साहब ने भी अपनी तकरीर शॉर्ट करके कहा कि बाकी बातें आपसे मरियम करेगी। तो स्टेयरिंग जो है जनाब वो मरियम बीबी के यानी मियाँ साहब ने हवाले किया है, और यानी साथ साथ यानी वो गाइड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर भी शायद आज एक आध दिन में यानी आ जाएगा, और उसके बाद जेडे आखिरी 2-4 जलसे मियाँ साहब करेंगे उसमें आप देखिएगा कि बह जा लग जाएगा। तो जेडे साढ़े दोस्त हैं ना कि मियाँ साहब के चेहरे पे रौनक क्यों नहीं है, ऐसे सवाल कर रहे होते हैं। अच्छा, मियाँ साहब का बयानिया क्या होगा, तो जनाब मियाँ साहब ने अपना बयानिया शुरू कर देते हैं कि आने वाले दिन तो रौनक भी नजर आएगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह, और आपको उनके यानी बयानी और जो कौम को वो नेगोशिएट करेंगे आपको वो भी पता लग जाएगा। फिर तुसी किसी होर पासे लग पे कोई और जो है ना यानी पप्पे जो कुटने हैं। ठीक है जी, कोई और पप्पा कुट किस्म का प्रोग्राम शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने देखा जी 1-2 चैनल्स पे 1-2 सीनियर नाम नाद एंकर हैं, पता नहीं किन कभी वो मैं सुने सी कि मोटरसाइकिलों ते का वसाकी ते फिर रहे होंगे सन। ठीक है जी, हुण बड़े बड़े विलाज उन्होंने बनाए देन, तो वो अक्सर कह रहे होते हैं ये सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है तो इंतखाबात भी उसके अंदर डिस्कस होंगे, तो क्या कोई इंतखाबात के अल्तवा का कोई चांस है। तो वो मैं सुन के मैं यार इन्होंने शक्ल वेखो, इन्होंने अकल वेखो, अच्छा इनकी ख्वाहिश देखो। वो हमारी ज़बान में यहाँ पटवारी ज़बान कहते चीची दा कहाँ। ठीक है जी भाई, देखें पाक फौज है उसको यानी आपने ये समझ रखा है कि उन्होंने सिर्फ इंतखाबात भाई ईरान का तनाज़ा 100 सिक्योरिटी के और मामला। ठीक है जी, उसमें डेफिनेटली जब पूरी कौंसल बैठती है तो बैठ के यानी वो फैसला करती है, उसको प्रिजाइड कर रहे होते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर रहे होते हैं, उसमें तमाम जो आर्म्ड फोर्सेस के हमारे चीफ्स हैं वो मौजूद होते हैं। और डेफिनेटली ये जो यानी पिछला जो अजलास हुआ है वो डेफिनेटली अबाउट कि ईरान के ऊपर हमला हो गया। ठीक है जी, और यानी मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया, दस दिया गया सारे कि भाई गलती की गुंजाइश नहीं था, हम जाग रहे हैं, बताया है जनाब हमारे पास क्या है और हम क्या कुछ कर सकते हैं और हम इससे आगे भी जा सकते हैं। तो वो एक खामोश पैगाम होता है, वो बड़े दूर तक पैगाम होता है डेफिनेटली। तो जनाब उनका लामिया आया और उसमें सब स्टेक होल्डर्स ने जो हमारी रियासत के हैं उन्होंने यानी इस पॉइंट पर पहुंचे कि ईरान के साथ जो सफारती तलक़ात है उनको भी बहाल किया जाए, और जो टेंशन है कि उसको यानी वहीं पे स्टॉप किया जाए और आगे से इज्तनाब यानी किया जाए, और दोनों तरफ से दो तरफा ताल्लुकात उनको यानी मजबूत बनाया जाए। ईरान के साथ हमारा ट्रेड भी चल रहा है जी। ठीक है, और ईरान ने हमेशा बहुत सारे मौक़ों पर पाकिस्तान का, टर्की और ईरान ने हमेशा आगे बढ़ के यानी साथ दिया है, डेफिनेटली वो कभी पीछे नहीं हटे। तो इस तरह की टेंशन्स होती हैं, डेफिनेटली कई 100 मामलात होते हैं इंटरनली एक्सटर्नली। ठीक है जी कि डेफिनेटली शायद वहाँ तक यानी आम अवाम नाज या हम जैसे लोगों की अप्रोच नहीं होती। तो ये यानी बड़ियां दी गल्लां रियासत के बड़ों की तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बेहतर समझता। बल्कि जनाब मेरा ये विजदान, मैंने कहा था आपको
کہ 2-4 روز میں ٹینشنز کم ہونا شروع کی اور 13 دن کے اندر اندر تمام معاملات، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سفارتی تعلقات اور جو ایمبیسڈرز وغیرہ ہیں، یہ سارا کچھ معاملات آئندہ 7 سے 8 دنوں کے اندر نارمل، وہ جو میں نے 12-13 دن کا آپ کو یہ کہا تھا کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ 12-14 دنوں میں یہ تمام معاملات جو ہیں ڈیٹ وڈ بی یعنی اپ ٹو دا مارک۔ اچھا، اب وہ کونسل کا اجلاس ہونا تھا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ یوتھ ڈے، یہ جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ جنہوں نے ہمیشہ اس ملک میں یعنی افراتفری پھیلانے کی کوشش کی، نہ ان کا کوئی ویژن ہے، نہ یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ بدخواہ لوگ ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر معاملے سے کوئی نہ کوئی شیطانی ہوتی رہے، کوئی نہ کوئی تھرل، سکون ان کو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہر چیز میں ایک نیگیٹیوٹی یعنی نکالنی ہوتی ہے۔ تو وہ صاحب ان کا ٹویٹ بھی ایک آیا تھا، وہ ٹویٹ اگر آپ ان کا چیک کریں اس میں بھی ان کی جو بدنیتی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے تمام ادارے جو ہیں، آرم فورسز ہوں، حکومت ہو، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، آپ کی بیوروکریسی ہو، اور پولیٹیشینز ہماری جو سب سے پہلے ہماری جو قومی قیادت ہے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ دے آل آر ایٹ ون پیج کے الیکشنز انشاءاللہ 8 فیب کو ہونے جا رہے ہیں، ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن انشاءاللہ، اور یقیناً ایک بہتر حکومت آئے گی اور جو ملک کو لے کر آگے جائے گی، اکانومی ملک کی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ اس سال کے مڈ میں جیسے کہ میں نے پریڈکٹ کیا ہوا ہے، 6-7ویں مہینے سے آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی نیچے آنا شروع کرے گی اور سٹیبلٹی آنا شروع ہو جائے گی، اور فتنہ فتور جڑا ہو جناب ویسے ہی اس کا کر دیا گیا، اور آئندہ 6 مہینوں میں پاکستان سے یہ جو فتوری فتنہ ہے یہ ویسی جڑوں مک جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور پاکستان خوشحالی کی رستوں پہ چلا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا جہاں تک انتخابی مہم کی بات ہے تو بلاول صاحب اپنے بڑے زبردست جلسے کر رہے ہیں، اور ابھی میں نے دیکھا ہے پنجاب میں آصفہ بھٹو صاحبہ کی انٹری، بٹ انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب نے یہ فیصلہ تھوڑا لیٹ کیا۔ ان کا وقت تھا جب میں نے اپنے وجدان سے ایک اندازہ لگایا تھا کہ 15 نومبر سے 15 دسمبر، بلکہ میرے باس ہیں ناصر فاروقی صاحب، تو میں نے اسپیشل ان کو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے زبردست ایکٹیو ممبر ہیں، تو میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ بلاول صاحب تک یہ بات پہنچائیں، اور ایک اور دوست ہیں میرے پیپلز پارٹی کے جن کے اپروچ ہے وہاں تک، کہ بلاول صاحب کو کہیں کہ فاطمہ بھٹو کو آپ پنجاب میں اور جنوبی پنجاب جو خاص طور پہ ہے، آپ ان کو ایکٹیویٹ کریں، اور آپ کو یعنی ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع کریں گے، آپ کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ریزلٹس نہیں مل سکیں گے جو 15 نومبر سے 15 دسمبر کے درمیان اگر وہ لانچ ہو جاتی، تو اس وقت آپ کو یعنی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی بہت بہتر حالت میں نظر آتی۔ لیکن چلیں، میں کہتا ہوں کہ ابھی ہمارے یہ جو لیڈرز ہیں مطلب ماشاءاللہ ینگ ہیں، تو زرداری صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جی آپ آصفہ کو پنجاب میں اور جو یعنی صوبے جہاں پہ آپ کا پہلے خیبر پختونخوا ہے، کہ آصفہ بی بی کو جو ہے نا وہ اپنا افیکٹو رول کرنا، ان کا ماتھا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کا ستارہ ہے، اور وہ تھوڑی سی محنت کریں تو وہ پیپلز پارٹی کا جو ریوائیول ہے جناب وہ کر سکتی ہیں، اور ابھی بھی کافی دن ہیں، یعنی آپ آلموسٹ دیکھیں تو تقریباً 15 سے 18 دن ہیں ابھی انتخابی مہم کی۔ اس میں اگر وہ بھرپور طریقے سے پنجاب اور باقی علاقوں میں بھی آصفہ بھٹو جاتی ہیں اور اپنا منشور پیش کرتی ہیں، عوام الناس سے بات کرتی ہیں، عوام الناس سے کمٹمنٹ کرتی ہیں، ان سے کمٹمنٹ لیتی ہیں، تو کافی حد تک آپ کو جو ریزلٹس ہیں جناب وہ بہتر نظر آ سکتے ہیں۔ تو اس دفعہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی قدرے بہتر پرفارم کرے گی یعنی پنجاب میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور بڑا اچھا ہے جو یعنی بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں جی کوئی امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہے، تو جناب ہے۔ آپ سندھ میں جا کے دیکھ لیں کہ کڈنی سے لے کے یہ جگر ٹرانسپلانٹ اور اس کے علاوہ جتنے یعنی ہاسپیٹل ہیں، تو ایشیا میں اس طرح کا ہاسپیٹل کم ہے، اور یہاں سون ویلی اور پنجاب سے جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پر یعنی یعنی اپنا علاج کروانے کے لیے۔ تو میرے اپنے ریلیٹیوز میں سے 1-2 لوگ ہیں، تو ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ڈیلیورنس کا جو ہے وہ کیپیسٹی ہے، خدا کے فضل سے ایک اچھی پارٹی ہے۔ اور اگر آپ میری ذاتی رائے دیکھیں تو میرا جو اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ذاتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے یا جو اس کی اسکیم آف اسٹڈی ہے یا اس کا اسکیم آف مائنڈ ہے، اسکیم آف یعنی پالیٹکس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جو پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کے لیے، کانسٹیٹیوشن کو مضبوط کیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں جناب کہ اس پارٹی کا ریوائول ہونا چاہیے، اور ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے یار کوئی انہونی گل بھی ہو جائے،
بہتر یہ سیٹیں لے جائیں تو یعنی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس میں جناب یہ ہے کہ آصفہ بھٹو کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب مولانا صاحب ہیں, انہوں نے بھی, ان کے بھی اکا دکا جلسے ہو رہے ہیں, باقی پارٹیز بھی کر رہی ہیں. آزاد امیدوار ہیں وہ بھی جناب کمپین ڈور ٹو ڈور کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے حلقے اور علاقے میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں بڑے جوش و خروش کے ساتھ جناب وہ حصہ لے رہے ہیں. اور ووٹرز میں بھی اور سپورٹرز میں بھی مجھے ایک میچورٹی نظر آ رہی کہ لوگ اب اس طرح کے خرچے نہیں کر رہے یا اس طرح کے نہیں کر رہے اور ریلیونٹ بات کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہستہ 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 یہ میچورٹی اسی طرح یعنی معاملات کی آئے گی. ملک میں کانسٹیٹیوشن مضبوط ہوگا, آپ کی جو پارٹیز ہیں وہ مضبوط ہوں گی. اور اب یہ کہ یہ جو سپین ہے نا جی مہم کا, میرے خیال میں یہ جو آخری 5 دن ہوں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں پیک پر ہوں گی. یعنی 1 فیب سے لے کے تو 5 فیب تک, اور شاید 6 فیب لاسٹ ہوگی انتخابی مہم کی. تو یہ جو 5 دن ہے جناب, ان 5 دنوں میں آپ کو بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہوتی نظر آئیں گی. اور اس دوران خدا نہ خواستہ کچھ چیزیں یعنی ایسے وجدان میں آ رہی ہیں, کچھ الیکشنز کو خراب کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے, لیکن آخر کار الیکشنز انشاءاللہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ضرور ہو جائیں گے. تو جناب یہ تھا آج کا ویلاگ. تے وہ جڑے جناب چیخ کے کہہ رہے تھے نا کہ کونسل میں کیا بات ہوئی الیکشن کے متعلق, تو بھاجی الیکشن ہوندے پین ہوں تسی رونا شروع کر دو, ٹھیک ہے جی. اور کچھ خدا سے ڈریں, اس مملکت خدا داد کے مفادات کے ساتھ آپ لوگ نہ کھلیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے, رحم کرے. اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا کائنڈلی کر دیجیے, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے, اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دو جناب, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.